السلام علیکم شیخ حیدر نجفی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں صاحب آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ محمد حسین صاحب، بہت شکریہ آپ کا غلام مرتضیٰ حیدر نجفی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے لیے ٹائم دیا اور اس پروگرام کے لیے آپ نے بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کیا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور امید ہے آج اس سیشن میں آپ نوجوانوں کے لیے ایک ایسا پیغام آپ کا ہو جس سے مزید اس طرح کے پروگرامات، اس طرح کے نوجوان نسل کو اسلامی جو ہے منقبات خوانی اور نوحہ خوانی، نعت خوانی کی طرف جو ہے متوجہ کرنے کے لیے جو اس وقت جو خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف طریقے سے مختلف افراد، اور اس کے فوائد کے سلسلے میں اور آپ اپنے ادارے کے سلسلے میں آپ گفتگو فرمائیے گا۔ جی قبلہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین۔ معذرت سے یہ ہماری ڈائٹ کا مسئلہ چل رہا ہے۔ جی 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 جی، بسم اللہ کریں۔ آغا صاحب کے ہاں لائٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے، جوں ہی لائٹ کی سیٹنگ ہو جاتی ہے وہاں پر تو پھر انشاءاللہ آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جی آغا صاحب، جی آغا صاحب لائٹ آ گئی آپ کے ہاں؟ جی جی، کچھ بہتر ہو گئی ڈائٹ۔ بسم اللہ آغا جی، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة الأبدية من يومنا إلى قيام يوم الدين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من ينفع الناس، شر الناس من لا ينفع الناس۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے خیر کا باعث بنے، خیر سوچے اور خیر انجام دے۔ شر الناس من لا ينفع الناس، جو انسانوں میں سے شریر ترین اور نقصان ترین انسان ہے وہ دوسرے انسانوں کو شر پہنچاتا ہے۔ یعنی میرے لیے، آپ کے لیے بہترین عمل اللہ کے اس محبوب نبی کا یہ فرمان ہے، خیر الناس، یعنی انسانوں کے لیے بہترین جو کام ہے وہ اچھا سوچے، اچھا بولے، اچھا کرے، اور اچھائی کا ہمیشہ جو ہے آپ اور مجھے سوچنے کی توفیق دے۔ اور میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں جی بی بول نیٹورک کا کہ ایک بہترین سلسلہ آپ لوگوں نے انجام دیا، اور نعت منقبات کے ذریعے سے مولا آقا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تعلیمات کو پورے مومنین تک، مومنات تک، اور اس کو پہنچانے کی کوشش کیا، اور اس مولا کے ولادت کے اس موقع کو آپ نے بہترین انداز میں انجام دیا۔ آپ کے اور آپ کے ٹیم کا میں ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار اس سے نیک کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بہترین عمل ہے، کیونکہ خیر الناس کا اتم مصداق آپ لوگوں نے کام کیا کہ انسان وہی ہے جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، انسان وہی ہے جو دوسرے انسان کا بھلا کا سوچے، انسان وہی ہے جو دوسرے انسان کو نفع اور فائدے کا سوچے۔ شر الناس من لا ينفع الناس، شریر ترین اور انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے برا سوچتا ہے، برا کرتا ہے۔ اور ماہ مبارک شعبان کا یہ مہینہ عظیم مہینہ ہے، جس کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا ایھا الناس، آخری خطبے میں، ایھا الناس من اکرم یتیما اللہ یوم القیامہ یلقاہ۔ فرماتے ہیں کہ من اکرم یتیما، جو شخص ماہ مبارک شعبان میں، ماہ مبارک کے اس مہینے میں اگر کسی یتیم کے لیے اکرام کرے، یتیم کا احترام کریں، اللہ تعالیٰ اس کا قیامت کے روز میرے نبی کے سامنے محشور کرے گا۔
میرے نبی کے ہمسائیگی میں، میرے نبی کے ہم نشینی میں اسے مشہور کرے گا۔ یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، سلسلہ ہے۔ آپ نے جوانوں کو دیکھیں، جوانوں کو لوگ برے جو ہے نا چیزوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جوانوں کو برے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ نے ایک اچھے پلیٹ فارم کی طرف، اچھے ہدایت کی طرف، اچھے ذریعے کی طرف لایا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بہترین عمل یہی ہے کہ آپ ایک اچھا پلیٹ فارم ان کو دیں، ایک بہترین سوچ دیں۔ میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ جوانوں کے لیے خصوصاً اگر اچھا پلیٹ فارم آپ دے دیں، جوانوں کے لیے اچھا اگر نظریہ دے دیں، جوانوں کے لیے اچھا اگر راستہ دے دیں، تو اس کی مثال ایسا ہے کہ بالفرض کراچی سے اگر کسی شخص نے سفر کرنا ہے اسلام آباد کی طرف، تو یہاں پہ 5 قسم کے لوگ آپ کے سامنے ہیں۔ ٹرین میں جا رہے ہیں، جب ٹرین میں پہنچے تو ایک نے ٹکٹ لیا ہے حیدرآباد کا، ایک نے ٹکٹ لیا ہے پشاور کا، ایک نے ٹکٹ لیا ہے لاہور کا، ایک نے ٹکٹ لیا ہے کراچی کا، اور ایک شخص سوچ رہا ہے کہ یار میں کراچی سے کہاں جاؤں۔ وہ جو شخص جس کا سفر کا تعین نہ ہو وہ کہیں نہیں جا سکتے، اس کو نہ ٹرین والے بیٹھنا دیں گے اور نہ اس کو ٹکٹ ایشو کر دیا جائے گا۔ جس شخص نے حیدرآباد اترنا ہے، جس شخص نے پشاور میں اترنا ہے، جس شخص نے لاہور میں اترنا ہے، جس شخص نے اسلام آباد میں اترنا ہے، وہ تو سوار ہو گئے۔ جیسے ہی سوار ہو کے اگر ایک شخص حیدرآباد میں اترنا چاہتے ہیں، آپ اس سے اگر سوال کریں گے کہ آپ حیدرآباد نہ اتریے گا، آپ کوشش کریں پشاور جائیں، وہ کہے گا میری منزل بھی یہی ہے، میرا ٹھکانہ بھی یہی ہے اور میرا گھر بھی یہی ہے، میں نے یہاں تک کا ٹکٹ کا کرایہ دیا ہوں، لہٰذا میں نے یہیں اترنا ہے۔ اب دوسرے شخص سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی آپ پشاور نہیں اتریں، آپ لاہور میں اتریں، اب وہ کہے گا کہ میں نے کرایہ بھی یہاں تک دیا ہے، منزل بھی یہاں تک ہے اور میرا جو کچھ جو اثاثہ ہے وہ یہیں پہ ہے، لہٰذا مجھے آگے جانا نہیں ہے، میں آگے جانے کے اہل بھی نہیں ہوں، اس لیے میری ٹکٹ یہیں تک ہے۔ لاہور والے سے بھی آپ پوچھیں گے کہ بھائی لاہور تک کیوں جا رہے ہو، آپ اسلام آباد جائیں، وہ کہے کہ میں نے ٹکٹ بھی یہاں تک کا دیا ہے اور میں نے خرچہ بھی یہاں تک کا سنبھالا ہے، لہٰذا میرا ٹھکانہ اور میرا کاروبار میری سب کچھ اسی جگہ میں ہے، لہٰذا میں نے ہی لاہور میں ہی اترنا ہے، مجھے اسلام آباد نہیں جانے۔ جوانوں کو اگر ایک ڈائریکشن دی جائے اور جوانوں کو ایک طریقہ کار دیا جائے، ان کی منزل کا پتہ چلے، تو آج سے وہ تیاری کریں گے۔ اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹری کا آج سے ہی وہ اہتمام کرے، اگر کسی نے عالم بننا ہے تو وہ آج سے ہی اہتمام کرے، اگر کسی نے تاجر بننا ہے تو وہ آج سے ہی اپنے اس آخری منزل کا تعین کرے اور اس پر کام کرے۔ اگر کسی شخص نے ڈاکٹر نہیں بننا ہے، تاجر نہیں بننا ہے، عالم نہیں بننا ہے، اگر اس نے فوجی بننا ہے تو آج سے ہی وہ فوج ایکٹیو فوجی کے لیے جو طریقہ کار ہے، جو تعلیم چاہیے، جو اس کے ریسورسز چاہیے، اس کا اہتمام کریں۔ لہٰذا آپ نے جوانوں کے لیے جو بہترین پلیٹ فارم دیا، اس کے ذریعے سے نعت منقبت کے ذریعے سے ایک تو معصوم کا کلام ان تک پہنچا اور اس معصوم کی ولادت پر گفتگو ہوئی، اس معصوم کے ولادت کے طور و طریقے انہیں معلوم ہوا، اور ہر سال کوشش ہوگی کہ یار کاش کی اس طرح کا پروگرام ہو، اس کو اور مزید بہتر بنا کے اور اچھا کیا جا سکتا ہے، جس میں آپ جیسے جوانوں کا اور آپ جیسے لوگوں کا جو ہے نا تعاون اور آپ جیسے افراد کی ضرورت ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہمارے معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن جو ہمارے اس ادارے کے جو سربراہ ہے حجت الاسلام والمسلمین شیخ ذاکر حسین مدبر صاحب، اور مدارس معصومین کے بہت بڑے جو ہے وہ ہے مدیر ہے اور مدرسہ معصومین کراچی کے پرنسپل بھی ہے، اور یہ ان کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اداروں پر ایسا کام کیا جائے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین عمل ہو۔ اور اسی سلسلے میں سے آپ رمضان مبارک کا اگر جس کتاب کے بارے میں نے آپ سے گزارش کیا تھا، وہ کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پورے ماہ مبارک رمضان کے فیوز و برکات کے اوپر اس پہ گفتگو کی گئی ہے، اور آنے والی نسلوں میں اس کا فائدہ کیا ہے اس پر گفتگو کی گئی ہے، اور اس پر قرآنی آیات اور روایت سے استدلال کیا گیا ہے کہ اس کتاب کے فوائد، ماہ مبارک رمضان کے جو فیوز و برکات ہے وہ اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمہ میں لیا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب یعنی ماہ مبارک رجب کا مہینہ آپ علماء سے سنتے ہیں، اس کی فضیلت اور اس کی منزلت جو ہے نا مولائے کائنات امیر المومنین کی طرف ہے، اور ماہ شعبان کی فضیلتوں کا اور اس کے اجر کا خود رسول کریم نے اپنے ذمہ میں لیا ہے، اور اسی طرح رمضان کریم کے جو مہینے کے فیوز و برکات ہے اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ میں لیا ہے، کہا کہ انا اجزی بہ، میں اس کا اجر دوں گا، میں اس کا جزا دوں گا۔
اور اس کے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھنے کے بارے میں اور اس کے فیوز و برکات کے بارے میں ایک مختصر سی گفتگو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ آپ کا ظاہری بدن کی خوبصورتی کے لیے آپ ہمیشہ نائی کے پاس جاتے ہیں، بال بناتے ہیں، داڑھی بناتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ کے چہرے میں، ہاتھوں میں کوئی چیز اگر کوئی خرابی پیش آتی ہے تو ڈاکٹر سے جا کے اس کی اصلاح کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے روح کی اصلاح کے لیے 2 عبادتیں بہت اہم ترین ہیں. ایک تو عبادت جو ہم یومیاً انجام دیتے ہیں وہ نماز ہے، جو 5 ٹائم اللہ کے جانب جا کے اور اللہ کے حضور میں جا کے سجدہ ریز ہو کے اللہ کو پیش کرتے ہیں، اپنے 5 وقت کی جو نماز ہے. اور دوسری وہ نماز جو رات کو نماز شب، جس کے لیے آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایت کی طرف بھی رجوع کریں، اور مولا حسین کا وہ آخری جملہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہا تھا کہ بہن زینب مجھ حسین کو مت بھولنا نماز شب میں، یعنی امام معصوم اپنی بہن سے کہہ رہا ہے کہ اے میری بہنا مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا. نماز شب کا وہ فضیلتیں، وہ برکات، وہ فیوزات وہ ہیں جو امام معصوم اپنی بہن سے کہتے ہیں، یا اختی لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہنا نماز شب میں اس حسین کو نہ بھولنا. اور نماز شب میں ایک راز ہے جو 40 مومنین کے لیے خصوصی طور پہ وہ شخص جو نماز تہجد کا، نماز شب کا پابند ہے، وہ دعا کرتا ہے، اور اس شخص کو جب رات کی تاریکی میں 40 مرحومین کے لیے یا 40 مومنین، زندہ مومنین کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو دن کے اجالوں میں اس کی محبت 40 لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. ایسے فیوز و برکات ہمیں اہل بیت کے تعلیمات سے ملتے ہیں، ایسے فیوز و برکات ہمیں محمد و آل محمد کے تعلیمات سے یعنی متمسک ہو تو وہاں سے ملتے ہیں. اگر ایسے فیوز و برکات کو اگر ہمیں حاصل کرنا ہو تو ان کتب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، تاکہ اسی مہینے کے اعتبار سے، اسی لمحات کے اعتبار سے آپ کو فیوز و برکات ملے. لہٰذا آپ نے امام معصوم علیہ السلام کی سیرت پر جو پروگرام منعقد کیا، اور اس کے اوپر بہت سے نعت منقبت خوان نے اپنے بساطت کے اعتبار سے بہت اچھا گفتگو کیا، اور بہت اچھی جو ہے نا ان کی کاوش رہی، اور آپ کے ٹیم کا میں ممنون و متشکر ہوں کہ اس عمل کے لیے آپ نے بہت ہی نیک کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور اس سلسلے میں میں اور اپنی ٹیم، خصوصاً ہمارے سربراہ جو ہے حجت الاسلام والمسلمین شیخ ذاکر حسین مدبر صاحب، اور ان کی طرف صاحب کے لیے نیک دعائیں بھی ہیں. اور اس قسم کے پروگرام اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار کرنے کی توفیق دے، ہر مناسبت کے اعتبار سے کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، آپ کی صحت میں، آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. اور اسی سلسلے میں کیونکہ ہمیشہ ہماری کوشش رہتی ہے، آپ اگر کراچی میں جب مدرسہ معصومین کے کبھی وزٹ کریں تو یقیناً کراچی کے اندر اس وقت جو ماہانہ بنیادوں پہ 200 فیملیز کے لیے جو بھی بساطت سے ہوتی ہے وہاں سے ہمارے شیخ صاحب جو ہے نا مدد کر رہے ہیں. اور اسی طرح بلوچستان میں بھی تقریباً 90 تک ایسی فیملیز ہے جو ماہانہ بنیادوں پہ ان کی جو ہے نا مدد کی جاتی ہے، تاکہ یہ روئے زمین کے اندر آپ کا جو حصہ ہے، جو مومنین ہم سے یا ہمارے ادارے سے جو متمسک ہے، جو تعاون ہم سے کرتے ہیں، ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ تاکہ آپ کو آگے جو ہے نا ان کو ڈیلیور کیا جائے، ان کی آگے خدمت کی جائے. جب ہم نے ہماری ٹیم کو یہ بتایا کہ معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن کے تعاون سے اور جی بی بول نیٹ ورک کے ساتھ یہ اہتمام کر رہے ہیں تو بہت خوش ہوئے، کہا کہ یار اس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے. اسی لیے اسپانسرشپ کا جو ہماری جانب سے جو تھوڑا سا ادنا سا جو ہے کوشش رہی کہ یہ وجہ یہی تھی کہ جوان طبقات دوسرے کسی راہ میں جانے سے بہتر ہے اس راہ پر آئیں اور اس راہ کی ہدایت کو حاصل کریں، وہ بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت سے. اسی لیے مولا کائنات کو رسول گرامی قدر نے فرمایا، اے علی اگر تیرے ہاتھ سے اگر ایک بھی شخص کی اگر ہدایت ہو جائے، ایک شخص کی بھی ہدایت ہو جائے تو گویا ایسا ہے کہ دوسرے ہاتھ میں سورج ہو، دوسرے ہاتھ میں چاند ہو، چاند اور سورج سے بڑھ کر ایک شخص کی ہدایت ہے. تو یقیناً ایک معصوم کی سیرت کو سمجھانا، ایک معصوم کے کلام کو سمجھانا، اس کی ولادت، اس کی شہادت اور اس کی زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا، یہ ہمارے لیے بہترین زاد راہ بھی ہے. آج کل یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہم تبلیغات اور تعلیمات ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آپ کے اعمال ہے جو ہمیشہ محفوظ رہیں گے. اسی لیے یہ فرمایا کہ رسول گرامی قدر نے کہ تم اگر زندگی میں اچھے عمل کرو گے
اور اچھا پیغام پہنچاؤ گے، اگر ماں باپ کا احترام، بہن بھائیوں کا احترام، اپنے عزیزوں کا احترام رکھو گے، اور اپنے کنبے کا خیال رکھو گے، اپنے محلے کا خیال رکھو گے، اپنے علاقے کے جوانوں کا خیال رکھو گے، اس کے اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوشش آپ کی طرف، السعی منا والبرکۃ من اللہ تعالی۔ اور اسی طرح آپ اپنے بہن بھائیوں کے حصے جو آپ کے وراثت میں ہیں ان کا خیال رکھیں، آپ اپنے بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا جو حصہ بنتا ہے کوشش کریں ان کو دینے کا۔ اور خصوصاً ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ ایک بہترین نصیحت بھی ہے اس ماہ مبارک شعبان کے توسط سے، کہ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ اگر میری امت میں سے کسی کے پاس اگر ضعیف العمر کوئی شخص موجود ہے تو یہ یقیناً وہ ضعیف العمر شخص بنی اسرائیل کے ایک نبی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بوڑھے شخص، اس ضعیف شخص کا احترام آپ کے لیے، میرے لیے لازم ہے کہ اس کے، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ غذا کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کے اور بھی ایشوز کے اعتبار سے ہو، جو کچھ مدد کر سکتے ہیں اس شخص سے ضرور دعائیں لے لیں۔ اس کی دعائیں ایسی ہیں جیسے جو ہے نا، آپ اگر دنیا کے بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں جا کے علاج کرواؤ تو یقیناً ایسی شفا یابی نہیں ملے گا، لیکن اس شخص کے دل سے اگر، زبان سے اگر دعا نکلے گی تو اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ میں یہیں نجف اشرف میں، کیونکہ آج شب جمعہ بھی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد میں حرم مطہرہ امیر المومنین میں جاؤں گا، آپ تمام کو، خصوصاً جی بی بول ٹی وی نیٹ ورک کے جو ہیں تمام افراد کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور آپ سب کے لیے نیابت میں انشاءاللہ آج شب جمعہ ہے تو میں یہاں دعا کو بھی پڑھوں گا اور آپ سب کی جانب سے نائب الزیارت بھی ہوں۔ میں نے، ایک زائر نے مجھ سے کہا قبلہ میں اپنی ماں سے 8 سال سے جو ہے، میری ماں سے جو ہے نا میری ملاقات نہیں ہے، لہٰذا آپ دعا کریں کہ اس معاملہ حل ہو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ آپ اپنی ماں سے اتنا خفا ہے، اتنا ناراض ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میری ماں اور میری وائف جو ہے نا اصل میں زندگی میں جو ہے نا وہ دونوں برابر نہیں ہے، اس لیے میں نے ماں کو جو ہے نا کراچی میں الگ رکھا ہے، باپ کو، ماں اور باپ کو الگ رکھا ہے، بیوی کو، اپنی فیملی کو الگ رکھا ہے۔ میں نے ان سے ایک جملہ کہا کہ 8 سال سے آپ اپنی ماں سے نہیں ملے ہیں، آج امیر المومنین کی زیارت کے بعد آپ ایک مرتبہ اپنی ماں کو فون کریں، جو آپ کے کاروباری مسائل ہیں، جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ ہمارے کاروباری مسائل کے لیے دعا کریں، تو یقیناً آپ کی دعائیں جو ہے نا، آپ کی ماں سے نکلنے والی جو دعائیں ہیں نا، وہ آپ کی تقدیر تبدیل کر کے رکھ دے گی، کیونکہ آپ امام معصوم کے پاس بھی ہیں، اور یہاں سے کہیں کہ امی میں اس وقت نجف اشرف میں ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں، بس آپ کی یاد آ رہی تھی، آپ کو فون کیا ہوں، بس صرف اتنا کریں گے تو 8 سال کی جو نفرت ہے نا وہ محبت میں تبدیل ہوگی۔ تو وہ جیسے ہی اس نے ہوٹل میں آنے کے بعد فون کیا، بعد میں مجھے بتایا اس نے، جب میں نے فون کیا تو ایک مرتبہ وہ کہتی ہیں کہ میرے مولا، میرے مشکل کشا کو میرا سلام ضرور دیجیے گا، کہ اس مولا کریم نے، امیر المومنین مشکل کشا نے میرے بیٹے کے درمیان جو 8 سال کی نفرت تھی، 8 سال کی جو جدائی تھی، اس کو میرے مولا نے جو ہے نا صاف ستھرا کر کے آج میرے اپنے بیٹے کو مجھ سے ملایا ہے۔ میرے مولا کو سلام بھی دیجیے گا، اور بیٹا میرے لیے تو آپ آج فون کر کے میرا خبر بھی آپ لے رہے ہیں، یقیناً آپ اگر میرا خبر نہ بھی لیتے، میں ہمیشہ آپ کے لیے جب بھی مصلی بچھاتی ہوں، جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں، آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ تو ماں تو وہ ہے جو ہمیشہ آپ کو یاد رکھتی ہے، باپ تو وہ ہیں جو ہمیشہ آپ ان سے دور بھی رہیں تب بھی آپ کو یاد رکھتا ہے۔ بس ایک مختصر سا واقعہ دیکھیں، اس کے بعد میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ بہت شکریہ حسین بھائی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، تاکہ آپ کے ایسا نہ ہو کہ میری گفتگو کی وجہ سے آپ کے نیٹ ورک پہ کوئی وہ نہ ہو؟ کوئی مسئلہ نہیں، بسم اللہ کریں۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ کویت کا ایک شخص جس نے عدالت میں جو ہے کیس لے کے گیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اس کیس کو سنا جائے۔ جج نے، قاضی نے، جو عربی یہاں پہ بولتے قاضی، جس کو جج ہم اردو زبان میں یا انگلش میں جج کہتے ہیں، اور اس قاضی نے جب اس کیس کو پڑھنے کے بعد کہا کہ آپ اپنے بیٹے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے بیٹا مجھے ہر مہینہ 5 دینار دے۔ تو اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کل آپ کے بیٹے کو بھی بلاتے ہیں اور آپ کو بھی بلاتے ہیں، بس صرف لیکن میں آپ سے وجہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے سے 5 دینار لینا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو پیسوں کی کمی ہے؟ کیا آپ کو دوا کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو علاج کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کی فیملی میں کوئی اور میٹر کو حل کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ تو حکومت کویت یہ ہے کہ اگر کوئی بے سہارا ہو، کسی کے گھر میں کچھ نہ ہو، تو اس کا پورا گھر کا خرچہ حکومت دیتی ہے۔ تو کہا اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم حکومت کو بولتے ہیں کہ آپ کا اخراجات پورا کرے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فقط 5 دینار دینے کے لیے میرا بیٹا میرے دروازے پہ ہمیشہ آئے۔
اس لیے کہ میں اپنے بیٹے سے 12 سال سے جدا ہوں، 12 سال سے دور رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا 5 دینار اپنے ہاتھوں سے دے، اور عدالت اس کو پابند کریں کہ وہ 5 دینار دینے کے لیے ہر دفعہ ہر مہینہ میرے دروازے پر آئے اور اپنے ہاتھوں سے دے۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ میں 12 سال سے اپنے اس بیٹے کو نہیں دیکھ سکا ہوں۔ ماں باپ کی محبت دیکھیں، ماں کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، باپ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو 12 سال سے نہیں دیکھ پایا ہوں۔ میرا دل میں تمنا ہے کہ کاش کہ میرا بیٹا مجھے کچھ بھی نہ دے، اپنی زندگی میں خوش رہے، لیکن یہ 5 دینار کے بہانے جو ہے نا بیٹے کی زیارت ہو جائے، بیٹے کا ملاقات ہو۔ دیدار ہو جائے۔ باپ بڑھاپے میں یہی چاہتا ہے کہ نہ مجھے دوائی کی ضرورت ہے، نہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، نہ مجھے اچھے گھر کی ضرورت ہے، نہ مجھے اچھے لباس کی ضرورت ہے، فقط چاہتا ہے باپ کہ میرے بیٹا مجھ سے پیار سے بات کرے، میرا بیٹا اپنا دیدار کروائے، میرا بیٹا مجھ سے ہر مہینہ آ کے ملے۔ یہ وہ ہے جو ماں باپ کی شفقت۔ اسی لیے رسول کریم نے فرمایا کہ اگر تم کسی یتیم کے ساتھ یتیم کا احترام کرو گے تو قیامت کے دن میرے ساتھ مشہور ہو گئے۔ تم اگر والدین کا احترام کرو گے تو قیامت کے دن تمہیں میری شفاعت نصیب ہوگی، اور اگر تم کسی پڑوسی کا خیال رکھو گے تو قیامت کے روز میں رسول اللہ تمہارے اعمال کو اللہ کے حضور، اللہ کے بارگاہ میں قبول کرنے کا ضامن میں ہوں گا۔ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے واجبات کو انجام دیں۔ حقوق اللہ میں یہ ہے کہ آپ جتنا کوشش کریں اللہ کے حضور جو اعمال انجام دے سکتے ہیں دے دیں۔ اگر کچھ میں کوتاہی ہوئی ہے تو آپ استغفار کریں، آپ کے گناہ۔ ہمارا ایک استاد یہی نجف اشرف میں ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ نماز کے بعد، نماز سے پہلے استغفار ضرور پڑھیں۔ میں نے کہا حضور یہ نماز ختم ہونے کے بعد، نماز شروع ہونے سے پہلے استغفار پڑھنے کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ تو بہت ہی اچھی گفتگو اس نے کہا کہ جو کچھ بھی تم نے دن میں اللہ کے حضور میں انجام دیا، جو اللہ کے لیے ناپسند ہے، وہ تمام تمہارے اعمال میں لکھ دیے گئے ہیں۔ جب اگر تم نماز کے بعد یا نماز سے پہلے استغفار پڑھ دو گے تو یہ تمام کے تمام جو تمہارے برے اعمال ہیں نا وہ سب کو مٹا دیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا کہ اگر تمہارا کسی دوست کا، تمہارے کسی بھائی کا، تمہارے کسی بہن کا، تمہارے کسی عزیز کا کوئی حق تم پر رہ گیا ہے تو تم کوشش کرو اس کو ادا کرو۔ اگر ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یا تم میں وہ سخت نہیں ہے تو تم اس سے معافی مانگو۔ جب تک وہ تجھے معاف نہیں کرے گا اللہ بھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ بالکل۔ بہت شکریہ شیخ غلام مرتضی حیدر نجفی صاحب، معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن نجف اشرف کے چیئرمین ہیں، اور یقیناً معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن کی جانب سے جیسے کہ آپ نے فرمایا مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں، اور مختلف ضرورت مندوں کو راشن وغیرہ اور تعاون وغیرہ بھی کر رہے ہیں۔ تھینک یو محمد حسین صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ اس نیک سلسلے میں، اس نیک کام میں آپ نے ہمیشہ جو ہے نا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا، اور اس سے خصوصاً نعت منقبت اور مولا آقا امام مہدی کے ولادت کے سلسلے میں بہت اچھی گفتگو کی آپ نے، اور بہت اچھا کوشش رہی آپ کی اور آپ کی ٹیم کا، اور پھر ایک مرتبہ پھر میں آپ کا ممنون و متشکر ہوں، اور جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح یہ نیک کام آپ کی جانب سے ہونا چاہیے تاکہ گلگت بلتستان کے اور دوسرے مومنین مومنات ان چیزوں سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہیں۔ اور میں اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں آپ کے ممنون و متشکر بھی ہوں، جو افراد، جو مومنین، جو مومنات مدرسہ معصومین کراچی کے ساتھ، مدرسہ معصومین نجف اشرف کے ساتھ، مدرسہ معصومین قوم المقدس کے ساتھ، اور معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن کے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں، ان کا ایک مرتبہ پھر ممنون و متشکر ہوں کہ آپ نے ہم پر اعتماد کیا اور ہم پر بھروسہ کیا، اور ہم نے بھی آپ کے بھروسے کو، آپ کے اعتماد کو، اور آپ نے دی ہوئی تمام جو نعمتیں اور تمام جو گفٹ ہے، ہم نے بھی کوشش کیا ہے کہ ہمیشہ جن افراد کو دیا ہے، جن مومنین کو دیا ہے، جن لوگوں کے لیے دیا ہے، ان تک پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور آپ کو درجات، آپ کے اور آپ کے خانوادے کے تمام آپ کو اور آپ کے خانوادے کے کو آفات سماوی اور ارضی سے محفوظ رکھے۔ اور اس سلسلے میں جو بھی مومنین مومنات
اس طرح کے نیک کام جہاں پہ بھی ہوتے ہیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. ہمیشہ ہم نے جب بھی اپیل کیا کسی بھی کام کے لیے الحمدللہ مومنین نے ہم پر اعتماد کیا اور اس سلسلے کو بڑھانے میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا. ان سب کے بھی ہم ممنون و متشکر ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور اس وقت میں سرزمین نجف اشرف سے آپ سے مخاطب ہوں اور بول نیٹ ورک کے ذریعے سے. اور الحمدللہ تمام مومنین کے لیے، تمام مومنات کے لیے، خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اور تمام مومنین کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مومنین مومنات خصوصاً اس سال جو عظیم افراد دنیا سے رحلت کر گئے، خصوصاً حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ شیخ محسن نجفی صاحب اور اسی طرح دیگر مومنین و مومنات جو اس سال دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. بہت شکریہ. اور عالی تھے اور عالی رہیں گے. اور اسی طرح جو ہے ان مومنین کے لیے جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شب جمعے کو دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے ہم سے گزارش اور ریکویسٹ کرتے ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا گو ہیں. خصوصاً ہمارے پیارے دوست محمد حسین صاحب اور یہ محمد حبیب تابش صاحب، ان کی کوشش یہ تھی کہ اس بول نیٹ ورک کے ذریعے سے نعت، منقبات اور اس طرح کے دینی پروگراموں میں یہ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. بہت شکریہ آغا جان، آپ نے جو ہے تھینک یو. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسقنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها تبيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشف كل جاهل، اللهم أقص كل غياء، اللهم اغزل كل مدين، اللهم فرج كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح الفاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم صد فقرنا بغنى، اللهم غير سوء حالنا وحسن حالي، اللهم اغزنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير برحمتك یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ پھر میں جی بی نیٹ ورک کا اور برادر عزیز محمد حسین صاحب کا مدرسہ معصومین اور کی جانب سے اور معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کے ممنون متشکر ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور نعت، منقبات، خصوصاً مولا آقا امام مہدی کی سیرت پر اور امام کے ولادت پر جو بہترین گفتگو اور بہترین آپ نے یہ نیٹ ورک کا اہتمام کیا، اس کے لیے ہم ممنون و متشکر ہیں. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں حرم امیر المومنین نجف اشرف کی سرزمین میں آپ سب کے لیے، آپ کے ٹیم کے لیے دعا گو ہوں. جزائے خیر عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. آغائے غلام حیدر نجفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارے جو 5 کینڈیڈیٹ تھے جو ٹاپر تھے، ان میں سے 2 سے ہمارا رابطہ ہوا اور 2 نے جو ہے منقبت پڑھ کر سنایا. لیکن جو باقی جو 3 کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایک کا تعلق اسکردو سے ہے، شازیب میر، اور دوسرا جو ہے زامن علی جو کہ شگر سے ان کا تعلق ہے. دیہات دور دراز علاقہ ہے، سائٹ ایریا ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ کا بڑا ایشو ہے. اور سعدیہ اسماعیل بھی جو ہے وہ گلگت سے ہیں، تو وہاں بھی انٹرنیٹ کا ایشو کی وجہ سے وہ ہمیں جوائن نہیں کر پائے. لیکن ان سے ایک ویڈیو جو ہے بنوا کر جو انہوں نے منقبت پڑھی ہے وہ آپ کو سنایا جائے گا، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ ان کے اس خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز اور ان کا طریقہ کار کی وجہ سے ان کو انعام سے نوازا گیا ہے. اور آپ بھی ہمیشہ سے جی بی بول نیوز کے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ جو ہے جڑے رہیے گا، تاکہ اس طرح کے مزید بہتر سے بہتر پروگرامات ہم بہتر انداز سے کریں. آخر میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں معراج الہدیٰ فاؤنڈیشن کا، جنہوں کے بھرپور تعاون سے جو ہے یہ پروگرام جو ہے اپنے انجام کو پہنچا. اور جو انعامات ہیں وہ انشاءاللہ پروگرام کے بعد، ابھی پروگرام ختم ہونے کے بعد جو انعامات کا اعلان کیا گیا تھا وہ جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان تک پہنچا دیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.